وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، روزہ نہ رکھنے کی کن لوگوں کو اجازت ہے؟ ان کے علاوہ کسی کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو مسلمان عاقل بالغ ہے، صحت مند ہے، غیر مسافر ہے یعنی مقیم ہے، اپنے گھر پہ موجود ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے اس بات کو بھی واضح فرمایا ہے کہ مزدوری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ مزدوری کے لیے ایسا انتظام کرے کہ دن کا کچھ حصہ مزدوری کر لے اور ساتھ ساتھ اپنا روزہ بھی نبھا لے، تاکہ اس کے گھر کا نظام بھی چلتا رہے، لیکن اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ بڑی واضح سی بات ہے کہ بندہ کہ جی میرے گھر کا نظام نہیں چلتا، میں مزدوری کرتا ہوں، سارا دن کام کرتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو فقہاء فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، اس کا قول باطل ہے۔ وہ اتنا انتظام کر سکتا ہے کہ ایسی مزدوری اختیار کرے کہ جس سے اس کا جو پیٹ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، اور باقی دن وہ آرام کر لے اور روزہ بھی ساتھ ساتھ رکھے، یعنی کہ اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو فرمان عالی شان میں نے پڑھا ہے کہ ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بوڑھا ہونے کی وجہ سے، شیخ فانی ہو جانے کی وجہ سے، عمر کا ایک ایسا حصہ آتا ہے کہ بندے کی طاقت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے، جی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ اصل تو حکم اس کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ بیمار بھی اس حکم میں شامل ہیں جن کی بیماری جو ہے وہ لمبی ہے، ایسی بیماری دائمی بیماری ہے کہ اس بیماری کی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مشاہدہ ایسا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا ایک مسلمان ماہر حکیم ڈاکٹر جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے، تو اس صورت میں وہ بیمار بھی اس حکم کے اندر شامل ہیں۔ ان کے لیے پھر حکم کیا ہے؟ وہ بالکل فارغ نہیں رہ سکتے، وہ کیا کریں؟ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے غریب بندوں پر کتنا کہ رحم ہے کہ وہ اس حالت میں بھی اپنے غریب بندوں کا خیال رکھتا ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، کسی وجہ سے شرعی طور پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ کیا کریں؟ ایک مسکین کا روزہ، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا جو کھانا ہے نا وہ دیں۔ کھانا دیں کا مطلب یہ ہے یا کھانا دے دیں کسی مسکین کو، یا پھر کھانے کی قیمت دے دیں، تو ان کے جو روزے کا کفارہ ہے، فدیہ ہے، وہ ادا ہو جائے گا، وہ روزہ ان سے معاف ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا بیمار جس نے کہ بیماری کی وجہ سے فدیہ دیا تھا، اس کو کہتے ہیں فدیہ، روزے کا بدلہ دینا۔ اگر بیمار نے بیماری کی وجہ سے روزے کا فدیہ دیا تھا، لیکن وہ رمضان شریف کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو گیا، اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ فدیہ وقتی طور پر کافی تھا، اب اس کو دوبارہ وہ روزے قضا کرنا پڑیں گے۔ اور اگر وہ یعنی وقت موت تک اسی بیماری میں رہا اور روزہ رکھنے کی طاقت اس میں نہیں آئی، تو وہ فدیہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ خاتون جو امید سے ہے، یہ مسئلے جاننے بھی ضروری ہیں، گھروں کے اندر ایسے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک خاتون ہے وہ امید سے ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو میری جان پر بھی کہ سختی ہو سکتی ہے، جو میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ بے شک اسی حکم کے تحت روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں کیا دے؟ فدیہ دے، وقتی طور پر فدیہ دے، بعد میں اگر اس کو صحت آ گئی اس کو روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح وہ خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ابھی اس کا بچہ پیدا ہوا ہے 2-4 دن پہلے، یہ نہیں کہ سال پہلے پیدا ہوا ہے، پلا تو وہ بھی دودھ رہی ہے، 2 سال اس نے دودھ پلانا ہے، تو وہ بھی دودھ پلانے والی خاتون ہی شمار ہوگی، لیکن میں اس خاتون کی بات کر رہا ہوں
جس کا بچہ رمضان شریف کی بالکل شروع میں پیدا ہوا یا 1-2 دن پہلے پیدا ہوا، ابھی اس کا بچہ بالکل معصوم ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو پھر اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ روزہ۔ ایک سوال آپ کے دلوں میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ مولوی صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں، 40 دن تو اس نے ویسے بھی کچھ نہیں کرنا۔ ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو، لیکن یہ ہر ذہن میں نہیں پیدا ہوگا، چند ذہنوں میں پیدا ہوگا۔ جب بچہ پیدا ہو اور وہ نفاس کا خون ختم ہو جائے، اور اس کے ختم ہونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ 1-2 دنوں کے اندر بھی ختم ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جو پیدا ہونے کے وقت خون جاری ہوتا ہے بچے کے پیدا ہونے کی وجہ سے، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ حیض کے لیے لمٹ ہے کہ وہ کم از کم خون جو جاتا ہے وہ کم از کم 3 دن رات ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 10 دن رات ہوتا ہے۔ اس دوران وہ خاتون جو ہے وہ بیمار شمار ہوتی ہے، وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ قرآن پاک پڑھ سکتی ہے، نہ مسجد میں جا سکتی ہے۔ لیکن جو نفاس والی خاتون ہے جس نے بچہ جنا ہے، بچہ جننے کے بعد وہ خون ختم ہو گیا، وہ پاک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے مسئلے کی؟ وہ خاتون، یہ مسئلہ عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے، تو چونکہ بیویاں بیچاری عام طور پر وہ اس قسم کی محافل میں نہیں آتی، ان کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، پرانا ان کا ایک ذہن ہوتا ہے، ماؤں بہنوں سے سنا ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ چلتی رہتی ہیں۔ اگر وہ بچہ پیدا ہونے کے وقت جو خون جاری ہوا تھا، جو تکلیف، جو عارضہ جاری ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ خاتون پاک ہے۔ وہ بے شک غسل کرے، غسل اس کو کرنا پڑے گا۔ پاک ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غسل کر کے پاک ہے۔ پاک ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ غسل کیے بغیر بھی وہ پاک ہے، یعنی غسل کرنے کے بعد وہ پاک ہے۔ وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ دے، وہ مطلب کہ سارے نیکی کے کام وہ کر سکتی ہے۔ میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں، اگر چند دن ہوئے ہیں اور خاتون پاک ہو گئی ہے، وہ سمجھدار ہے، اس کو شرعی مسئلہ معلوم ہے، اس نے غسل کر لیا ہے، اب غسل کرنے کے بعد وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن وہ اگر سوچے کہ میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہوگی یا مجھے تکلیف ہوگی، بچے کے لیے دودھ نہیں آئے گا، وہ بھوکا رہے گا، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ وقتی طور پر روزہ نہ رکھے اور کفارہ دے دے اور بعد میں اس روزے کی قضا کرے۔ یہ حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان شرعی مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، فدیہ کس کو دینا ہے؟ فدیہ کس کو دینا ہے؟ جو مستحق زکوٰۃ ہے، جو مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو فدیہ دینا ہے۔ اور فدیہ 2 کلو گندم ہے، 2 کلو گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت جو مطلب کہ موجودہ ریٹ کے مطابق ہے، وہ اگر مسکین کو قیمت دے دی جائے پھر بھی 1 روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا، آٹا دے دیا جائے پھر بھی ادا ہو جائے گا، دانے دے دیے جائیں، گندم دے دی جائے پھر بھی، وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بھئی اس بندے کو فدیہ دینا ہے جو روزہ رکھے، اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، ہم نے اس کو کھانا دینا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اس کھانے سے وہ کھانا کھائے، بس روزہ رکھے یا نہ رکھے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ہماری طرف سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔